انا کو جان لیا گیا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن پھر بھی یہ حقیقت کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ میں انا نہیں ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے یہ کیسے علم ہو کہ انا میں نہیں ہوں، میں اور بھی کچھ ہوں؟ جو سوال تم نے کیا ہے اس پر خود کبھی غور کرنا۔ تم انا نہیں ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شخص نہیں ہو، پرسن نہیں ہو، تم جسم نہیں ہو، تم مائنڈ نہیں ہو۔ تو کسی وقت جب تمہیں یہ فیلنگ آتی ہے کہ میں انا نہیں ہوں، وہ فیلنگ کسے ہوئی ہے؟ وہ تھاٹ کس میں پیدا ہوا ہے کہ میں انا نہیں ہوں؟ وہ احساس، وہ ایموشن کس میں پیدا ہوئے کہ جنہیں پرسکون احساس کہتے ہو؟ یہ سوال، یہ تھاٹ، یہ احساس تمہارے اس بدن اور اس مائنڈ کا ہے۔ جس حالت کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ ہر وقت ہو، تو اس کو نیند کی حالت سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ نیند میں تم انا نہیں ہوتے، باڈی مائنڈ اویئرنیس نہیں ہوتی، کوئی لیبل نہیں ہوتا، کوئی آئیڈینٹیٹی، کوئی شناخت نہیں ہوتی، کوئی حالت، کوئی سٹیٹ نہیں ہوتی، کوئی تھاٹ نہیں ہوتا۔ کیا یہ حالت تمہیں چاہیے؟ یہ انسانی حالت نہیں ہے۔ انا سے ہر دم آزاد حالت پہاڑ کی ہوتی ہے۔ کیا پہاڑ ہونا چاہو گے؟ انا سے آزاد حالت خالی سپیس کی ہے۔ کیا خالی خلا ہونا چاہو گے؟ اس بات کو سمجھو کہ انسانی زندگی کا حسن یہی ہے کہ وہ کمبینیشن ہے جسم کا، ذہن کا اور روح کا۔ صرف جسم مان کر جینے والا جانور کی زندگی جیتا ہے، صرف ذہن بن کر جینے والا مشین بن جاتا ہے، اور صرف روح خالی خلا یا بے جان ہو جاتا ہے۔ ان تینوں پہلوؤں میں توازن کا نام ہے انسانی زندگی۔ پتھر کو کام نہیں کرنا ہوتا، فیملی نہیں پالنی ہوتی، اس کو معاشرے میں موو نہیں کرنا ہوتا، مگر پھر بھی اس کا سروائیول ممکن ہے، کیونکہ وہ بنا ہی ایسے ہے، وہ تخلیق ہی ایسے ہوا ہے۔ مشین اپنی طرح سے کام کرتی ہے، اس میں جو کچھ انسٹال ہو گیا، جس کام کے لیے اسے بنایا گیا، وہی کرتی رہتی ہے۔ جانور اپنی طرح سے کام کرتا ہے، مگر انسانی زندگی ان تینوں پہلوؤں کا حسین سنگم ہے۔ آپ خلا کا سکون، مشین کی قابلیت، جانوروں کی جبلت، تینوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کوشش کبھی مت کرو کہ ایک ہی کیفیت کو چاہتے رہو، ڈھونڈتے رہو۔ یہ انسان کی تخلیق کی نیچر ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس میکینزم کو سمجھو جو تم ہو، یہ سمجھ پیدا کریں، نہ کہ کسی خاص حالت کو طاری رکھنے کی کوشش میں پڑ جائیں۔ سوچیں، آپ کو سونا پڑے اور مسلسل سونا پڑے تو آپ زندہ انسانی شکل میں تو کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں، پتھر یہ کر سکتا ہے۔ آپ کسی بھی حالت کو طاری کر لیں، الٹیمیٹلی آپ اس سے اکتا جائیں گے۔ کوئی بھی حالت جو مسلسل طاری رہے وہ کسی حالت کے اپوزٹ ہوگی، وہ الٹیمیٹلی آپ کو بور کر دے گی، کیونکہ انسان بنا ہی ایسے ہے۔ انا اور ہستی دو مختلف چیزیں نہیں، دو مختلف حالتیں نہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ ایک بندہ سویا ہوا ہے، ایک بندہ جاگ رہا ہے، دونوں ہی مگر بندے ہیں۔ میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ ایک کمرہ ہے، اس میں لائٹ جل رہی ہے، آپ کو اس کمرے میں کچھ ڈھونڈنا ہے تو آرام سے کمرے میں جائیں گے، روشن کمرے میں اسے ڈھونڈ لیں گے۔ اب یہی کمرہ ہو مگر لائٹ بجھی ہوئی ہو تو آپ جائیں گے، کبھی کرسی سے ٹکرائیں گے، کبھی بیڈ کے پائے سے ٹھوکر کھائیں گے، کبھی اس ڈائریکشن میں اس چیز کو پانے کی امید لے کر جائیں گے اور مایوس لوٹیں گے، کبھی اس سمت میں بھاگیں گے۔ اپنے ارد گرد انسانوں کو دیکھ لیں، کوئی نوکری کے پیچھے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی شہرت کے پیچھے، کوئی شہوت کے پیچھے، کوئی طاقت کے پیچھے۔ یہ اسی اندھیرے کمرے میں مطلوبہ چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش ہے۔ کبھی کبھی اندھیرے کمرے میں بھی ہاتھ پیر مارنے سے چیزیں مل جاتی ہیں، اور یہی انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی کامیابی، کوئی من پسند شعبہ، کوئی بڑی ترقی مل جاتی ہے تو وہ پیسفل، کامیاب، خوش خود کو محسوس کر لیتا ہے،
मगर अगली दफ़ा फिर आपको कमरे से कोई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी तो वही अजियत दोबारा सहनी होगी। असल मसला ये है कि लाइट जला लो, लाइट जलाने का गुर आ जाना चाहिए। और ज़िंदगी की समझ वो लाइट है, अपने मैकेनिज़्म को समझ लेना वो रोशनी है, अपने शऊर को फैला लेना वो नूर है। अब अगर कोई कहे कि कमरा जिसमें लाइट जल रही है वो और है और जिस कमरे की लाइट बुझी हुई है वो और है, तो वो अहमक है। अना और हस्ती भी वही कमरा है। अना वो हालत है कि जब लाइट बुझी हुई है और आप अंधेरे कमरे में ज़िंदगी का सुकून ढूंढ रहे हो, और हस्ती वो हालत है कि जिसमें कमरे की लाइट चली हुई है और आप जो ढूंढना चाहते हो वो आपको आसानी से मिल जाता है। और रोशनी में चीज़ें अपनी असल हालत में भी नज़र आती हैं। अंधेरे में रस्सी भी सांप लग सकती है। सूफ़ी भी इसी ही दुनिया में जीता है, मगर ताकत की रस्सी को वो रस्सी ही देखता है, सांप नहीं समझ लेता। इसलिए नवाब साहब इन टर्मों में मत पड़ें, अपने साथ बैठें, देखें आपका ये इंसानी मैकेनिज़्म कैसे काम करता है। अना जो आपने बनाई है वो कैसे काम करती है, मसला कैसे तख्लीक होता है, अना उससे कैसे निमटती है, ये समझ है असल इलाज। और दूसरा अहम पहलू ये है कि ये सवाल जो तुमने पूछा है ये तुम्हारी अना को कमज़ोर नहीं करेगा, तुम्हारी अना को और ताकतवर करेगा, क्योंकि तुम अब भी अना को ही मरकज़ मान कर जी रहे हो। तुम देख रहे हो कि अब अना सरगर्म है, और जिस वक्त नहीं है तो उस वक्त को भी अना से ही पहचान रहे हो कि इस वक्त वो नहीं है तो ये है। माइंड के काम करने के तरीके को समझें। माइंड चीज़ों को दो में बांट कर ही देख सकता है। अगर आप सफ़ेद को नहीं जानते तो इस कायनात में कोई भी चीज़ आप स्याह नहीं कह सकेंगे। अगर ज़िंदगी में बेईमान को कभी नहीं आपने देखा तो ईमानदार को भी नहीं देखा जा सकता। ये दुई की दुनिया है माइंड, और इसी माइंड की तख्लीक अना भी इसी तरह दुई में जीती है। ये अना से आज़ाद हालत, ये अना ज़दा हालत। इसी टूल से आपने परखना है अगर, तो फिर ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा। लेकिन अगर आप ये समझ पैदा कर लेते हैं कि ये माइंड है, ये ऐसे काम करता है, ये जिस्म है, ये ऐसे काम करता है, ये मैं हूँ जिसका ये जिस्म, ये माइंड है, तो फिर कोई भी दिमागी ख्याल बेचैनी का सबब नहीं बन सकता। तुम सवालों के जवाब पाना चाहते हो, यकीन मानो जवाब कहीं नहीं है, और जिन्हें तुम सवाल कह रहे हो उनको भी कभी गौर से देखना, वो भी सवाल नहीं है। तुम अगर ये वीडियोस ना सुनते या इस तरह की किताबें और बातें ना सुनते तो ये सवाल कैसे कर पाते जो तुमने किया है। इस दुनिया में अगर सवाल है तो बस एक है, तुम, और जवाब है तो वो भी एक है, तुम। इस पर फोकस को ले जाओ, सारे सवाल सारे जवाब यहीं पर है। एक वक्त है पीसफुल लग रहा है, उसको जियो। एक वक्त है कि जिस्म को मुशक्क़त उठाना पड़ रही है, उसको भी जियो। एक वक्त है कि माइंड उलझा हुआ है, उस उलझन को भी जियो। सारा जीना हल है, कुल जीना हल है, मुकम्मल जीना हल है। तुम किसी हालत को बुरा कह रहे हो तो याद रखो कि उस हालत से बचने के लिए जो भी जोर लगा रहे हो उसी हालत को मजबूत कर रहे हो। गरीब घरों में सारा दिन दौलत मुश्किल से मिलती है की बात होती है। ये गरीब घर दौलत का ही जिक्र नहीं कर रहे, मुश्किल का भी जिक्र कर रहे हैं। वो गरीबी से बचने की सारा दिन तरकीबें बनाते हैं मगर कभी निकल नहीं पाते। दूसरी तरफ अमीर घरों में गरीबी का जिक्र ही नहीं होता तो इस तसव्वुर को मजबूत होने का मौका भी मुयस्सर नहीं आता। अना से आज़ादी और अना से रिहाई का थॉट तुम्हारी अना को ही मजबूत करता रहेगा। पाओलो कोएल्हो का एक बड़ा मशहूर नावल है अल्केमिस्ट। इसका मरकज़ी थीम ये है कि एक लड़का ख़जाने के बारे में ख्वाब देखता है, फिर उसकी तलाश में निकलता है, बहुत भटकता है, बहुत दौड़ता है, मगर आखिर में ख़जाना ठीक उसी जगह से मिलता है जहाँ सोते हुए उसने अपना ख्वाब देखा था। ये इंसान की ज़िंदगी का अलमिया है
وہ خزانہ جس کو وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جہاں وہ ہے، کیونکہ جہاں وہ ہے وہیں زندگی ہے، وہیں پیس ہے، وہیں خدا ہے۔ مگر اس زندگی کو، اس پیس کو، اس خدا کو وہ ڈھونڈنے کی دوڑنے لگتا ہے۔ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے جس کا ذکر ایک ہارٹ ٹولے نے اپنی کتاب پاور آف ناؤ میں بھی کیا تھا۔ ایک گاؤں میں ایک بھکاری رہتا تھا، وہ ساری زندگی وہاں بھیک مانگتا رہا۔ ایک دن وہ مر گیا۔ وہ جگہ اتنی غلیظ، بدبودار اور گندی تھی کہ لوگ اس کی موت کے بعد بھی اس جگہ سے کافی عرصے تک دور رہے۔ پھر عرصہ 30 سال بعد انہوں نے اس کی جگہ صاف کی، کیونکہ انہیں وہاں کچھ کنسٹرکشن کرنی تھی۔ جب انہوں نے اس جگہ کو کھودا جہاں وہ فقیر بیٹھا کرتا تھا، تو وہاں ایک بڑا خزانہ انہیں دبا ہوا ملا۔ بھکاری ایک شاہی خزانے پر بیٹھا ساری زندگی بھیک مانگتا رہا، پائی پائی کو ترستا رہا، مگر رات دن وہ ایک خزانے پر بیٹھا تھا۔ لوگ اس بھکاری کی حماقت پر بہت ہنسے، ہنسنا بنتا بھی تھا، لیکن ان میں بصیرت ہوتی تو شاید اس کے بعد وہ خود پر بھی ہنستے کہ وہ خود بھی ویسے ہی بھکاری تھے جو زندگی کے خزانے پر بیٹھے زندگی کو ترستے جی رہے تھے۔ یاد رکھنا، خزانہ اسی جگہ دفن ہے جہاں پر آدمی کھڑا ہے، لیکن وہ ساری عمر بھیک مانگتا ہے، کبھی طاقت کا دھیلا، کبھی شہرت کی پائی، کبھی دولت کی چونی، مگر زندگی کے خزانے پر وہ بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ تم جس خدا کو بھی ڈھونڈنے نکلے ہو نا، وہ بھی وہی ہے جہاں تم ہو۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے کہیں بھی تم جاؤ گے بھٹکو گے، کسی سمت میں بھی جاؤ گے غلط جاؤ گے، اس سے دور جاؤ گے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ فطرت کا اصول ہو، جس بھی چیز کو پانے کی خواہش تم میں ہے اس سے تم دور ہوتے جاتے ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تم اپنے مکمل امکان، ٹریو پوٹینشل کو نہیں جان پائے۔ تمہارا سفر انا کو مرکز مان کر چلتا ہے، اور انا نے ہر چیز کو کوشش سے جوڑا ہوا ہے۔ جب تک انا نہیں سمجھ میں آتی اور یہ حقیقت نہیں کھل پاتی کہ تم انا نہیں، تم وہ ہو جس کی انا ہے۔ تم تو بس بیٹھے دیکھتے ہو، فٹنس ہو اس کو جو چل رہا ہے۔ جسم اور مائنڈ اسی لیے ہیں کہ وہ چلیں، لیکن حقیقی تم وہ ہو جس کا یہ جسم ہے، جس کا یہ مائنڈ ہے۔ وہ چل نہیں سکتا، وہ بس دیکھ سکتا ہے، جسٹ وٹنسنگ۔ تم اگر مائنڈ باڈی سے نتھی ہو، آئیڈینٹیفائیڈ ہو، تو پھر دوڑ مقدر ہے، لیکن اگر وٹنس تک، اس آبزرور تک پہنچ گئے تو دوڑ رک جاتی ہے۔ انسان عجیب مخلوق ہے، اس میں دونوں ہی پوائنٹ برابر موجود ہیں، دوڑنا بھی اور ٹھہرنا بھی۔ دوڑ سے آئیڈینٹیفیکیشن ہے تو انا، ٹھہراؤ سے جڑ گئے تو ہستی، زندگی کا خزانہ۔ اب بھی دوڑو گے صحیح، مگر کوئی اندر ہوگا جو رکا رہے گا، اور جس کا ٹھہرا ہوا مقام بیدار ہو، اس کی دوڑ بھی بڑی گریسفل، پروقار ہو جاتی ہے۔ غور سے دیکھنا اپنی دوڑتی زندگی کے بھی کامیاب ترین لوگوں کو، ان میں تمہیں یہ ٹھہراؤ ضرور ملے گا۔ تم مسلسل دوڑ رہے ہو، مسلسل بھاگ رہے ہو، رک کر یہ بھی نہیں سوچنے پر آمادہ کہ یہ دوڑ ہے کس کی، رک کر یہ بھی نہیں پوچھتے کہ میں کون ہوں۔ یہ وہ سوال ہے جو دوڑتے بدن میں ٹھہرے ہوئے خدائی مقام کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے مذہب عبادت کی بات کرتا ہے جو رکنے کی بات ہے، صوفی مراقبے کی، میڈیٹیشن کی بات کرتا ہے، یہ رکنے کی بات ہی ہے۔ رکو، رکنا سیکھو، پھر دوڑنا بھی حسین ہو جائے گا۔ دیکھتے نہیں ہو کہ گہری نیند آئے تو دن کے کام کی کوالٹی اعلیٰ ہو جاتی ہے، اور دن میں کام بہت کیا ہو تو نیند گہری آتی ہے۔ رکو کہ دوڑنے کا حسن جان سکو، دوڑو کہ رکنے کی لذت کو مل سکو۔ یہ دونوں پوائنٹ تم میں بیک وقت ہیں، اسی لیے دونوں کو جیو۔
صرف انا ہو تو دوڑ کے علاوہ کسی چیز میں بقا نہیں دیکھو گے، کیونکہ انا کچھ نہیں، اسی دوڑ سے تمہارے ایک ہو جانے کا نام ہے۔ انا کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، یہ کسی چیز سے چمٹ کر ہی خود کو دکھا سکتی ہے، اور یہ ہمیشہ چمٹے گی دوڑتی چیز سے، کیونکہ دوڑتی چیز کی منزل ہوتی ہے، اور منزل انا کو موٹیویشن دیتی ہے۔ مگر تم بطور زندگی، وہ تم جس کی یہ انا ہے، جس کا یہ مائنڈ ہے، ہمیشہ سے ہی رکے ہوئے ہو۔ تصوف اسی دوڑتے پہلو اور ٹھہرے مقام میں توازن کی تخلیق کا نام ہے۔ ایک شخص انلائٹنمنٹ پا گیا، لوگ اس کے پاس گئے اور کہا، تجھے آخر کیا ملا ہے؟ تو اتنا بدل گیا، یہ علم کچھ ہم سے بھی شیئر کر۔ اس نے کہا، ملا تو کچھ نہیں، ہاں کچھ کھو ضرور گیا ہے۔ جو کھویا ہے وہ کھوئے بنا کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا، جو کھویا ہے وہ میں کبھی تھا ہی نہیں۔ درست انداز سے اس کو کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں، کھو ہی وہ سکتا ہے جو کبھی تمہارا تھا ہی نہیں، جو کبھی تم تھا ہی نہیں۔ جو کھو جائے اور تمہارا تم ہونا جس سے متاثر نہ ہو، وہ تم تھے ہی نہیں۔ پانی سے پانی پن کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ تمہارا حقیقی تم جس بھی چیز سے بنا ہے، وہ بھی کبھی تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جنہوں نے بھی بیداری کی منزل کو پایا ہے، انہوں نے وہ جھوٹ کھویا ہے، اور جھوٹ کھوتے ہی سچ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، سچ ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسے خاموشی کو پیدا کرنے کے لیے صرف شور کو، لفظوں کو مٹانا کافی ہے۔ خاموشی تو ہمیشہ ہی ہے۔ دوڑ سے جب رکنے کی بات کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ نہ کرو، بس بیٹھ رہو۔ اس کا مطلب بس اتنا ہے کہ دوڑتے دوڑتے تم دوڑ ہو گئے ہو۔ تھوڑی دیر رکو اور جانو کہ تم دوڑ نہیں ہو، دوڑنے والے ہو۔ ریس نہیں ہو، ریسر ہو۔ تم اپنا ہی تخلیق کردہ مائنڈ نہیں ہو، اپنا ہی تخلیق کردہ جسم نہیں ہو، اپنی ہی تخلیق کردہ انا نہیں ہو اور اس کی شناختیں نہیں ہو، بلکہ وہ ہو تم جس کی یہ ملکیتیں ہیں، جس کے یہ اظہار کے ذریعے ہیں۔ جو کھو سکنے کے قابل ہے، اسے کھونے کے بعد جو بچ جاتا ہے، وہ ہے تم، وہ جسے تم چاہ کر بھی نہیں کھو سکتے۔ نشے میں دھت انسان سب کھو دیتا ہے، مگر میں ہوں کا احساس وہ بھی نہیں کھو پاتا۔ تمہارے سر پر چوٹ لگے، یادداشت کھو جائے، گھر بھول جاتا ہے، نوکری بھول جاتی ہے، بزنس بھول جاتا ہے، پیارے اپنے پرائے دشمن سب بھول جاتے ہیں، بچے تک بھول جاتے ہیں، اور تو اور وہ نام تک بھول جاتا ہے جس نام کو تم ہمیشہ تم کہتے رہے تھے۔ مگر آئی ایمنس، میں ہوں کا احساس وہ بھی نہیں کھوتا۔ نیند تم سے سب چھین لیتی ہے، مگر میں ہوں کا احساس نہیں چھین پاتی۔ یہ وہ بنیادی عنصر ہے جس سے تم بنے ہو۔ یہ پانی میں جیسے پانی پن ہے، اسی طرح کی ایک چیز ہے، اور اس احساس کو آج تک جس نے بھی پایا ہے، وہی ہیں جنہیں رکنا آ گیا، جو وہ سب کھونے کو تیار ہو گئے جس کو وہ اپنا آپ کہتے تھے۔ یہ حادثہ نہیں کہ اکثر صوفی سنیاسی سب کو چھوڑ چھاڑ کر جنگل صحرا کو نکل جاتے تھے۔ ان کی نکالی میں بھی لوگ نکلتے ہیں، مگر وہ چھوڑنے کے سفر پر نہیں ہوتے، بلکہ ان صوفیوں کی نکالی کو پکڑے ہوتے ہیں۔ مگر لوگوں نے سب کھو کر اس کو پایا ہے کہ جس کو پانا کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ پانے کو اس وقت بس ایک ہی احساس رہتا ہے کہ یہ جو میں نے پایا ہے، یہ تو میں ہمیشہ ہی تھا، یہ تو ہمیشہ پایا ہوا ہی تھا۔ کارنامہ خود کو پانا نہیں ہے، کیونکہ خود کے سوا اور ہو کیا سکتا ہے۔ کارنامہ وہ کھو دینا ہے جو تم نہیں ہو، مگر تم بنے ہوئے ہو۔ تم وہی خوشی ہو جو تم ڈھونڈنے کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہے ہو۔ تم وہی خزانہ ہو جس خزانے کی جستجو میں ڈپریس ہو رہے ہو۔ انا کا کھیل یہی ہے کہ جو تم چاہتے ہو، مائنڈ اسی کو ساری عمر مشکل بنا کے دکھاتا رہتا ہے، اسی کو ناممکن کہتا رہتا ہے۔
کبھی سوچا ایک کروڑپتی کو کہیں کہ ایک ماہ میں کروڑ روپیہ کمانا ہے، کیا اسے یہ خیال ناممکن یا مشکل لگے گا؟ مگر ایک غریب جو سارا دن دولت کے بارے میں سوچتا ہے، اسے یہ چیلنج دیں تو یقیناً ناممکن لگے گا۔ یہ عجیب پیراڈاکس ہے جسے انا جیتی ہے۔ اسی تصادم سے انا اپنے کھیل کو دوام دیتی ہے۔ یاد رکھنا، جو بھی تم چاہتے ہو اس کا تعلق صرف ایک چیز سے ہے، تمہارے تم ہو جانے سے۔ تم خاص ہو، الگ ہو، مختلف ہو۔ سکول، معاشرے، سماج کے سکھائے دکھائے خواب تمہارے نہیں ہیں۔ ان سے مت پوچھو تم کیا ہو اور کیا چاہتے ہو، خود سے پوچھو۔ خوشی کو ڈھونڈتے ہو نا، خوشی تمہارے تم ہو جانے میں ہے۔ راحت ڈھونڈتے ہو نا، راحت تمہارے اندر پوشیدہ امکانات تک پہنچ جانے کا نام ہے۔ پیس چاہیے نا، پیس تمہارے بھرپور ہو جانے کا نام ہے۔ یہ خوشی، یہ راحت، یہ پیس، یہ سٹلنس، یہ تو تمہاری وہ چیزیں ہیں جو تم لے کر پیدا ہوئے تھے۔ سوچو اپنے بچپن کے ان دنوں کو جب تم نے انا کا سراب ابھی تراشا نہیں تھا، میں کا جھوٹ ابھی تخلیق نہیں ہوا تھا، مائنڈ کا مایا جال ابھی اس نے تمہیں گھیرا نہیں تھا۔ کیا تب تمہارے پاس کوئی غم، کوئی پین، کوئی کلفت تھی، کوئی بے چینی تھی، کوئی ڈپریشن، کوئی شور؟ یہ سب پیدا ہوتا ہے اس وقت جب میں کا عفریت تم جگا لیتے ہو، انا، ایگو کا بھوت جب تم تخلیق کر لیتے ہو، ایگو کا سایہ جب طاری ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا یہ جسے تم سایہ کہتے ہو، بھوت کہتے ہو، وہ کیا ہے؟ جو ہو نہ مگر محسوس ہو کہ ہے۔ کبھی سوچا ہے اپنی انا کے بارے میں، اپنی میں کے بارے میں؟ یہ کیا ہے؟ کیا تم کبھی اسے ڈیفائن کر سکتے ہو؟ بھول جاؤ اس کو جو تم اپنے تعارف میں کہتے ہو، وہ تو سارے جھوٹ ہیں جو تمہیں ارد گرد نے سکھائے ہیں۔ تم ایمانداری سے خود سے پوچھو، یہ جسے تم میں کہتے ہو، یہ جو انا ہے، یہ ہے کیا؟ یہ ہے نہیں، بس تم نے مان لیا ہے کہ یہ ہے۔ بچپن میں تمہیں والدین ڈرایا کرتے تھے، گلی میں باہر اکیلے نہ جانا، بھوت ہوتے ہیں، سائے ہوتے ہیں، پریت ہوتے ہیں۔ لیکن جب تم بڑے ہوئے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ بھوت، وہ جن، وہ سائے، وہ سب سراب تھے، تمہارے ذہن میں بٹھائے گئے تھے تاکہ تم رات کے وقت باہر نہ نکلو، گھروں تک رہو۔ بالکل ویسا ہی جھوٹ ہے یہ انا، ویسا ہی عفریت جو موت کے دم تک انا کے فریب سے باہر نہ نکل پایا، جانیے وہ کبھی بڑا ہی نہیں ہوا۔ وہ ایک مانی ہوئی چیز کو حقیقی مان کر بچہ بچہ ہی مر گیا۔ انسانوں کو دیکھتے ہو، ایک بڑی اکثریت ہے انسانوں کی جو بڑے ہوئے بنا ہی مر جاتی ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ کلی کلی کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، پھول ہو ہی نہیں پاتے۔ ہاں، کہیں کہیں کبھی کبھی کوئی انسان جوان ہوتا ہے، کلی سے پھول بنتا ہے اور اپنی خوشبو دنیا بھر میں پھیلا دیتا ہے۔ یہ تمہارے نبی، تمہارے رسول، یہ تمہارے صوفی، فقیر، بھکشو، وہ تمہارے پہنچے ہوئے سائنسدان، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے ہوئے ہیں، جو یہ جان پائے ہیں کہ سوسائٹی نے ان کی جو میں تراشی تھی وہ بس ڈرانے کے لیے تھی کہ کہیں تم اس سوسائٹی کے دائرے سے باہر نہ نکل جاؤ۔ جیسے بچے کو ڈرایا جاتا ہے کہ باہر بھوت ہیں، رات کے وقت باہر نہ نکلو، بس کچھ ہی لوگ تھے جنہوں نے سماج کے بٹھائے اس ڈر سے ماورا ہو کر جینے کی کوشش کی، جو ہستی کے آسمان پر ستاروں کی طرح چمکے۔ دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ صدیوں کی دھند جنہیں چھپا نہیں پاتی۔ بلے شاہ کے زمانے کے کتنے لوگ ہوں گے جو عقل میں، دولت میں، مرتبے میں، سٹیٹس میں ان سے اونچے ہوں گے، مگر آج کہاں ہیں وہ سب لوگ؟ جب یہ میں جھوٹ ہے تو اس میں کی کمائی، مال و متاع کتنی ہوئی اہم ہوگی؟ کبھی پوچھو نہ خود سے کہ یہ جسے تم میں کہتے ہو، یہ ہے کیا؟ یہ کوئی فزیکل وجود نہیں ہے۔ تم غلطی سے اپنے جسم کو ایک نام، ایک لیبل کے مساوی سمجھ لیتے ہو، مگر سوچو کیا یہ جسم وہی نام ہے جس نام سے تم اسے پکار رہے ہو؟ آج تمہاری یادداشت چلی جائے تو کیا پکارے ہوئے؟ تو کیا پکارو گے اس جسم کو؟ انا کے نام پر جو بھی کچھ تمہارا کہا جاتا ہے، یہ نام، ذات، برادری، نسل، قومیت، اس کے بارے میں ذرا غور کرنا، یہ کتنا کوئی تمہارا ہے؟
صرف چھوٹی سی یادداشت چلی جائے اور وہ سب کچھ ختم جسے تم سمجھتے ہو، مگر جسے تم سمجھتے ہو وہ تم ہے ہی نہیں، کیونکہ یادداشت کے جانے کے بعد بھی تم موجود ہو۔ تم تو نہ نہیں ہو گئے نا، مٹتا وہی ہے جو جھوٹ ہوتا ہے۔ یادداشت جانے کے بعد جو مٹ گیا وہ جھوٹ ہے، جو سچ ہو اسے تم کیسے مٹا سکو گے؟ یاد رکھنا، جس دن تم بڑے ہو گئے، جس دن تم نے جان لیا کہ بچپن کے جن بھوت ہی نہیں، تم نے جو میں تراشی ہے وہ بھی بھوت ہے نہیں، بس مان لی گئی ہے، اس دن تمہاری ساری کھوج بدل جائے گی، سارے رستے بدل جائیں گے، زندگی کی سمتیں بدل جائیں گی۔ یاد رکھو، تم اس دنیا میں اس کی تلاش کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو جو تم اپنی حقیقت میں ہو۔ اس زمین پر تم اسی سے ملنے آئے ہو جو تم ہو، کچھ اور نہیں ہونا، جو تم ہو اسی سے اپنی پہچان کرانی ہے۔ اس کو جان لیا تو خدا کو جان لیا۔ حضرت علی کہتے تھے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو جان لیا اس نے رب کو جان لیا۔ کون ہے یہ خود؟ کیا تمہارا نام؟ کیا تمہاری نوکری؟ کیا تمہاری فیکٹری؟ کیا تمہاری ذات، برادری، مذہب، نسل، فرقہ؟ کیا تمہارا سٹیٹس؟ کیا ان کو جان کر تم رب کو جان سکتے ہو؟ اور پھر کون ہو تم؟ وہ جو مائنڈ کے سارے لیبلوں سے ماورا ہے، وہ جو تمہارے مینٹل سٹرکچر سے ماورا ہے، وہ جو میموری کارڈ کے بغیر بھی ہے، اسے جان لیا تو رب کو جان لیا۔ قطرے نے جان لیا کہ وہ قطرہ ہے تو اس نے یہ بھی جان لیا کہ وہ سمندر ہے۔ کرن نے جان لیا کہ وہ کرن ہے تو اس نے یہ بھی جان لیا کہ وہ سورج ہے۔ سیل نے جان لیا کہ وہ سیل ہے تو اس نے یہ بھی جان لیا کہ وہ انسانی جسم ہے۔ زندگی نے جان لیا کہ وہ زندگی ہے تو اس نے یہ بھی جان لیا کہ وہی کل زندگی ہے۔ ذرے نے جان لیا کہ وہ ذرہ ہے تو اس نے یہ بھی جان لیا کہ وہی صحرا ہے۔ سمندر کیا ہے؟ قطروں کا اکٹھ ہی تو ہے۔ صحرا کیا ہے؟ ذروں کے اجزاء کا کل ہی تو ہے۔ جسم کیا ہے؟ خلیوں کا مجموعہ ہی تو ہے۔ خدا کیا ہے؟ خود کا مجموعہ ہی تو ہے۔ تم اس دنیا میں خود کی تلاش کے لیے ہو، خود تلاش کر لیا تو خدا پا ہی لیا، اور جس دن تم نے یہ خود پایا تب جانو گے کہ تم کبھی ناپاک ہوئے ہی نہ تھے کہ پاک ہونے کی کوشش کرتے۔ تم یہ جانو گے کہ تم کبھی انلائٹنڈ تھے ہی نہیں، انلائٹنمنٹ کی حالت سے ایک پل کے لیے باہر کبھی تم نہیں گئے۔ اس کو پا لیا تو جان جاؤ گے کہ جھیل ہمیشہ ہی اپنی تہہ میں ساکت تھی، بس تم اپنی تہہ تک نہ پہنچے تھے۔ جھیل کی سطح پر جتنے طوفان اٹھ رہے ہوں، کبھی اس کی تہہ میں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، وہاں ہمیشہ سکون ہوتا ہے، کوئی شور نہیں ہوتا۔ جھیل کی سطح پر لہروں کے طوفان بھی اٹھ رہے ہوں تو بھی جھیل کے باطن کا سکوت فنا نہیں ہوتا۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھو، جب تم شدید غصے میں ہوتے ہو، جب جسم کا رواں رواں کانپ رہا ہو، منہ سرخ، جسم پسینے میں شرابور ہو، اس وقت بھی اگر تم اپنے اندر جھانک کر دیکھ سکو اور اس کو دیکھ لو کہ جو دیکھ رہا ہے کہ تمہارا جسم، تمہارا ذہن اس وقت کس حالت میں، کس کرب سے گزر رہے ہیں، تو تم دیکھو گے کہ غصے کی یہ ساری کپ کپاہٹ اس پوائنٹ کو نہیں چھو رہی ہوگی۔ یہ غصہ تمہاری ہستی کی جھیل کی بس سطح ہے، اس کا تمہاری زندگی کے جھیل کے باطن سے کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ جب تم ڈر سے کانپ جاتے ہو، لالچ سے ہل جاتے ہو، نفرت سے تڑپ جاتے ہو، تو تب بھی کوئی ہوتا ہے تمہارے اندر جو اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ وہی ہے شاہد، وہی ہے وٹنس، وہ ہے گواہ، دیکھنے والا، وہ جسے تم کہو ہستی۔ تم وہ لرزتا جسم نہیں، کسمساتا دماغ نہیں، بلکہ وہ ہو جو جسم کی کمپن کو دیکھ رہا ہے، جو ذہن کی بے چینیوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وٹنس جھیل کا باطن ہے، جھیل کی تہ ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہاں کبھی کوئی شور نہیں ہوتا، یہاں کبھی کوئی طوفان آتا نہیں۔ یہی وہ خود ہے جو خدا کو جانتا ہے۔ تم نے مائنڈ سے خدا کو جاننے کی کوشش کی، یقیناً نہیں جان سکو گے،
صدیوں سے دلیلوں سے خدا کو ثابت کرتے آ رہے ہو، جتنی خدا کے وجود کی مضبوط دلیلیں تم لائے ہو، اس سے زیادہ مضبوط دلیلیں خدا کے نہ ہونے کی موجود ہیں۔ خدا کسی دلیل کے ترازو پر کبھی نہیں تلا، کبھی نہیں تل سکے گا۔ خدا دلیل کے دائرے سے باہر کی حقیقت ہے، جیسے خود اس دائرے سے باہر کی حقیقت ہے۔ اور یاد رکھنا، خدا کو خود ہوئے بنا کبھی کسی نے نہیں پایا۔ سوال کیا گیا، بعض اوقات لمحے موجود ناقابل قبول، ناخوشگوار یا ناقابل برداشت ہوتا ہے، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے سو ہے، اسے قبول کریں۔ آپ لمحے موجود میں اسے بدل سکتے ہیں، وہ بھی قبول کرنے کے بعد ہی بدل پائیں گے تو بدل دیں، نہیں بدل سکتے تو اسے پورے کا پورا قبول کر لیں۔ غور سے مشاہدہ کریں کہ جو چیز آپ کو ناقابل برداشت لگ رہی ہے، ناخوشگوار لگ رہی ہے، ناقابل قبول لگ رہی ہے، دماغ اس سے کہہ کیا رہا ہے، اس پر لیبل کیا لگا رہا ہے، اور یہ لیبل لگانے کا پورا پروسیس ہو کیسے رہا ہے۔ متواتر اور مسلسل دماغ میں چھپی ہوئی طے شدہ آراء، ججمنٹس کو سننا، ہمیشہ ججمنٹل رہنا، درد اور افسردگی تخلیق کرتا ہے۔ جب آپ دماغ کو دیکھنا، اس کا مشاہدہ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں موجود مزاحمت کے جو پیٹرن ہیں، جو نقش ہیں، وہ آپ کی راہ سے آپ ہٹ جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کو لمحے موجود میں حضوری کا موقع ملتا ہے۔ حضوری یا لمحے موجود میں حاضر باشی، یہ وہ واحد حالت ہے جو آپ کی اندر کی دنیا کو باہری حالات سے، سچویشن سے آزاد کر دیتی ہے۔ یہ وہ حالت ہے جسے کامل اندرونی سکون کہتے ہیں، باطن کا سکون۔ اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ زندگی کا معجزہ کیسے رونما ہوتا ہے۔ اس حضوری کی کیفیت میں اگر ضرورت ہو، اگر ممکن ہو تو پھر کوئی عملی قدم اٹھائیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جو بھی صورتحال ہے پہلے اسے قبول کریں، اسے تسلیم کریں، پھر تبدیلی کی ضرورت ہو اور ممکن ہو تو عملی قدم اٹھائیں اور صورتحال کو بدل دیں۔ لمحے موجود میں زندگی کے دامن میں جو بھی کچھ ہو، اسے یوں شدت کے ساتھ قبول کریں کہ جیسے خود آپ نے اسے چنا ہو۔ ہمیشہ لمحے موجود کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہوئے عملی قدم اٹھائیں۔ قطعاً بھی اس کی مخالفت نہ کریں، اسے اپنا دشمن مت بنائیں۔ لمحے موجود کو اپنا دشمن بنانا خود زندگی کو اپنا دشمن بنانے جیسا ہے۔ لمحے موجود کو اپنا دوست اور حلیف بنائیں، کبھی اسے حریف سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔ اگر یہ آپ کی عادت بن گئی تو زندگی میں پھر انقلابی تبدیلیاں آئیں گی۔ جب تک آپ لمحے موجود کی طاقت کو حاصل نہیں کرتے، تب تک ہر جذباتی دکھ جس کا آپ سامنا کرتے ہیں، وہ آپ میں اپنی باقیات کی شکل میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ ہر دکھ، ہر پین جمع شدہ دکھوں کے ذخیرے میں ایک اور تہہ کا اضافہ کرتا جاتا ہے۔ جس دکھ کا آج آپ کو سامنا ہے، وہ بھی ماضی کے ذخیرے سے جڑا ہے۔ وہ ذخیرہ جو آپ میں ہمیشہ سے موجود تھا ہے، جس نے آپ کے دل و دماغ کو اپنا مسکن بنا رکھا ہے۔ یقیناً اس ذخیرے میں وہ درد بھی شامل ہیں جن کا سامنا آپ کو بچپن میں ہوا، وہ دکھ، وہ تکلیفیں بھی شامل ہیں جو اس معاشرے کے لاشعور میں ہیں جس میں آپ کا جنم ہوا۔ یہ ذخیرہ شدہ دکھ منفی توانائی کا فیلڈ ہے جو آپ کے باڈی اور مائنڈ پر قابض رہتا ہے۔
اگر آپ کسی غیر جانبدار مقام سے اس کو دیکھ پائیں تو سچ آپ کے سامنے آ جائے۔ لاشعور میں موجود درد کا یہ ذخیرہ جذباتی دکھ بدن، ایموشنل پین باڈی کہلاتا ہے۔ اس دکھ بدن کی دو حالتیں ہوتی ہیں، خوابیدہ یا ایکٹیو۔ ہو سکتا ہے کہ 90% وقت یہ پین باڈی خوابیدہ حالت میں ہو، لیکن انتہائی افسردہ اور غم زدہ لوگوں میں یہ دکھ بدن ہر وقت 100% ایکٹیو حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ اپنی پوری زندگی اسی دکھ بدن کو جیتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دکھ بدن مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں میں کبھی کبھی یہ دکھ بدن بیدار ہوتا ہے، خصوصاً تب جب وہ کوئی قریبی تعلق بناتے ہیں، ماضی کے کسی دکھ یا غم کو یاد کرتے ہیں، کسی جسمانی یا روحانی کرب کا سامنا کرتے ہیں، یا کوئی مادی نقصان ہوتا ہے۔ دکھ بدن کو کوئی بھی چیز ٹریگر کر سکتی ہے، جیسے کوئی خاص پیٹرن جو دکھ سے جڑا ہوتا ہے۔ دکھ بدن جب ایکٹیو ہوتا ہے تو اپنے کسی قریبی شخص کا کوئی معمولی سا جملہ، عام سا مذاق بھی انتہائی کرب اور دکھ کی وجہ بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ اصل میں وہ جملہ یا مذاق نہیں ہوتا، بلکہ دکھ بدن کی شکل میں ماضی کے نفسیاتی دکھوں کا ذخیرہ ہوتا ہے جو اس وقت فعال ہوتا ہے۔ ان دکھوں کا تعلق لمحے موجود سے کبھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ اصل میں آپ کی نفسیات کا حصہ ہوتے ہیں۔ کچھ دکھ بدن ناپسندیدہ تو ہوتے ہیں مگر نقصان دہ نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر بچوں کا دکھ بدن جو جیسے ہی ایکٹیو ہوتا ہے وہ رونا دھونا چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دکھ بدن منحوس اور تباہ کن عفریت جیسے ہوتے ہیں، کچھ جسمانی طور پر متشدد تو کچھ جذباتی سطح پر متشدد ہوتے ہیں۔ کچھ دکھ بدن جارحانہ مزاج کے حامل ہوتے ہیں جو ارد گرد موجود قریبی لوگوں پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ محفل کو بدمزہ کر دینے والے اسی دکھ بدن کے حامل لوگ ہوتے ہیں، جبکہ کچھ دکھ بدن خود اسی انسان پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں جس میں ان کا قیام ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں یہ دکھ بدن ہوتا ہے وہ زندگی کو مایوسی کی عینک سے دیکھتے ہیں، انہیں ہر چیز میں خرابی نظر آتی ہے۔ زندگی کے حوالے سے ان لوگوں کے جذبات اور افکار ہمیشہ منفی اور تباہ کن ہوتے ہیں۔ اکثر بیماریوں اور حادثوں کا شکار رہنے والے بھی یہی لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ دکھ بدن تو اتنے شدید ہوتے ہیں کہ وہ اپنے میزبان کو خودکشی تک بھی لے جاتے ہیں۔ شاید آپ کو بھی کبھی ایسے شخص سے ملنے کا اتفاق ہوا ہو جس کے بارے میں آپ سوچتے ہوں کہ آپ اسے جانتے ہیں، اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور پھر کوئی ایسی بات ہو گئی کہ اس شخص کا پین باڈی بیدار ہو گیا۔ وہی مہذب شخص اچانک کسی اور سیارے کی مخلوق لگنے لگتا ہے، تباہ کن مخلوق جس کا یہ روپ پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو ایک شدید دھچکا لگتا ہے، لیکن یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہر شخص میں ہی دکھ بدن موجود ہے، اس لیے اگر آپ نے اسے سمجھنا ہو تو دوسروں میں اس کو ڈھونڈنے کی بجائے خود میں ڈھونڈنا شروع کریں۔ جس وقت آپ کے اندر غم کی، افسردگی کی، مایوسی کی کوئی لہر ابھرے، کوئی تکلیف دہ احساس جاگے، چاہے کسی بھی شکل میں، تو ہوشیار ہو جائیے، دکھ بدن، پین باڈی بیدار ہو رہا ہے۔ پین باڈی کوئی بھی روپ دھار سکتی ہے، جیسے جھنجھلاہٹ، عجلت، افسردگی، تکلیف دینے کی خواہش، غصہ، طیش، گھبراہٹ، رشتوں اور گھریلو زندگی میں ڈرامہ یا اسی طرح کے دیگر منفی جذبے۔ اسے اسی لمحے میں پکڑیے کہ جب یہ خوابیدہ حالت سے بیداری کی طرف آ رہا ہو۔ دکھ بدن ہر صورت خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہر وجود اپنی بقا کے لیے کوشاں ہے، اور دکھ بدن کی بقا اسی میں ہے کہ آپ کو قائل کر لے کہ آپ لاشعوری طور پر خود کو اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں، شناخت کریں۔
اسی کو اپنا آپ سمجھیں، کیونکہ جب آپ قائل ہو جاتے ہیں تو دکھ بدن پھر آپ پر حاوی ہو جاتا ہے، آپ کا کنٹرول پھر اس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، پھر یہ خود آپ بن جاتا ہے اور آپ ہی کے ذریعے سے خود کو زندہ رکھتا ہے۔ اس سے زندہ رہنے کے لیے آپ کی غذا درکار ہے۔ یہ کسی بھی ایسے تجربے سے طاقت لے گا جس کا انرجی فیلڈ اس کے اپنے انرجی فیلڈ سے ہم آہنگ ہوگا۔ کوئی بھی چیز کے جو مزید دکھ پیدا کرے، چاہے کسی بھی شکل میں، غصے کی شکل میں، اپنی تباہی کی شکل میں، نفرت، غم، ایموشنل ڈرامے، تشدد، حتیٰ کہ بیماری تک کی شکل میں، اس لیے دکھ بدن جب آپ پر قابض ہو جاتا ہے تو یہ ایسی صورتحال پیدا کر دیتا ہے جس کا انرجی فیلڈ اس کے اپنے انرجی فیلڈ سے میل کھاتا ہے تاکہ اسے مزید توانائی مل سکے۔ درد صرف درد پر پل سکتا ہے، درد خوشی پر کبھی نہیں پلا۔ دکھ بدن کے لیے خوشی قابل ہضم نہیں ہے۔ دکھ بدن جب آپ پر مکمل غلبہ پا لیتا ہے تو اس وقت آپ کو مزید دکھ درکار ہوتا ہے۔ اس وقت آپ یا تو شکار بن جاتے ہیں یا شکاری، یا درد دینے والے یا درد سہنے والے، یا پھر اکثر دونوں ہی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ اور بات کہ شعوری سطح پر آپ اس حقیقت سے آگاہ نہیں، اس لیے آپ چلائیں گے کہ نہیں، ہم تو درد کی خواہش نہیں رکھتے، بڑا دکھ کون چاہتا ہوگا۔ لیکن ذرا احتیاط سے، ذرا قریب سے مشاہدہ کریں تو جانیں گے کہ آپ کے خیال، آپ کی سوچیں، آپ کے رویے ڈیزائن ہی اسی طرح ہو چکے ہیں کہ وہ درد کو دوام دے سکیں، خود کو بھی دوسروں کو بھی۔ یہ آپ کے دماغ کا پیٹرن ہے، اور جو ہی آپ اس پیٹرن سے آگاہ ہو جاتے ہیں اسی وقت یہ پیٹرن تحلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ درد کی خواہش نامعقولیت ہے، حماقت ہے، اور کوئی بھی شخص شعوری طور پر احمق یا نامعقول زندگی کیوں گزارنا چاہے گا؟ دکھ بدن اصل میں انا کا سیاہ سایہ ہے، یہ شعور کے نور سے خوف زدہ ہے، اسے ہمہ یہی ڈر ہے کہ اسے پکڑ نہ لیا جائے۔ اس کی بقا کا انحصار بس ایک چیز پر ہے کہ آپ لاشعوری طور پر خود کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرتے رہیں، خود کو خود کا پین باڈی سمجھتے رہیں۔ اگر آپ اس کا سامنا نہیں کرتے، اگر درد کو شعور کے نور میں نہیں لاتے، تو آپ بار بار اس درد کو سہنے پر مجبور رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ دکھ بدن آپ کو کوئی خوفناک عفریت جیسا لگ رہا ہو، جسے آپ ایک نظر دیکھنا تک نہ چاہتے ہوں، لیکن یقین مانیے یہ صرف ایک خیالی عفریت ہے جو لمحے موجود میں آپ کی موجودگی یعنی حضوری کی حالت میں سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اکثر روحانی تعلیمات کے مطابق ہر دکھ حتمی نتیجے میں بس ڈیلیوژن ہے، سراب ہے، فریب نظر ہے، اور یہ بات 100% حقیقت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات آپ کے لیے درست ہے یا نہیں؟ محض یقین اس حقیقت کو حقیقت نہیں بناتا۔ کیا آپ یہ پسند کرو گے کہ باقی کی ساری زندگی دکھ کا سامنا کرتے رہو اور اس کے ساتھ یہ الاپ بھی جاری رکھو کہ ہر دکھ فریب نظر ہے؟ کیا اس طرح آپ دکھ سے آزاد ہو جائیں گے؟ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس حقیقت کو کیسے محسوس کر سکتے ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے آپ خود اپنے تجربے کی روشنی میں بطور حقیقت جانیں۔ دکھ بدن کا طریقہ واردات کیا ہے؟ بس یہی کہ آپ اپنے آپ کو براہ راست نہ دیکھ سکو۔ جس لمحے میں آپ اسے محسوس کر لیتے ہیں، اپنے اندر اس کا انرجی فیلڈ دیکھ لیتے ہیں، اپنی توجہ اس پہ فوکس کر لیتے ہیں، اسی وقت اس کے ساتھ آپ کی جڑی شناخت ٹوٹ جاتی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب شعور کی بلند تر سطح فعال ہوتی ہے، اس کو میں پریزنس، حضوری، ہر وقت حاضر باش ہونا، حاضر باشی کی مستقل کیفیت کہتا ہوں۔ اب آپ دکھ بدن کے نگران، وٹنس اور مشاہدہ کار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اب آپ کو مزید استعمال نہیں کر سکتا، یہ اب آپ بن کر آپ کے سامنے نہیں آئے گا، اور اب یہ خود کو آپ سے
भर नहीं सकेगा। आपने अपनी अथाह गहराइयों में मौजूद अपने इस्तेहकाम को, सिक्योरिटी को, स्ट्रेंथ को खोज लिया है। आप लम्हे मौजूद की ताकत तक रसाई पा चुके हैं।